ٹھیک ہے، تو بسم اللہ کیجئے اسنوج عارف صاحبہ، بسم اللہ۔ لمحات کی شکستہ زمین پر باطل کی بے رحم موجوں اور ان تھپڑوں کی بے بسی کا بوجھ اٹھانے میں اپنے بکھرے ہوئے اعضاء سمیٹ کر سائے کی مانند رینگ رہا تھا۔ جب الفاظ پر قلم بٹھا دیے جائیں جب الفاظ پر پہرے لگا دیے جائیں تو قلم بغاوت کا عنوان بن جاتا ہے۔ صدر علی وقار، یہ بغاوت نفرت کی نہیں، شعور کی ہے، انتشار کی نہیں، اصلاح کی ہے، آگ لگانے کی نہیں، چراغ جلانے کی ہے۔ میرے قلم کا سفر کسی ایک فرد کی ذات نہیں بلکہ ہر اس دل کی ترجمانی ہے جو ظلم کے اندھیروں میں روشنی کا خواب دیکھتا ہے۔ صدر علی وقار، تاریخ گواہ ہے کہ جب قلم نے سفر کیا، انقلاب جاگ اٹھا، خاموش لبوں کو صدا ملی، تاریخ کے اوراق پلٹیں۔ 1517 میں مارٹن لوتھر کنگ کے 95 نکات، ایمان نیلام نہیں ہو سکتا، معافی کی رسید جنت کا پروانہ نہیں بن سکتی، سچ کو زنجیروں میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ دراصل صدیوں سے دبے ہوئے ضمیر کی دہلیز پر قلم کی دستک تھی۔ 1898 میں ایمل زولا کا خط میں الزام لگاتا ہوں۔ اس خط نے دنیا کو بتایا کہ جب آواز خاموش ہو جائے تو قلم ظلم و ناانصافی کے خلاف گونجتا ہے۔ 1912 میں مولانا ابوالکلام کا رسالہ الحلال جو غلام ذہنوں میں روشنی کی مانند ابھرا۔ 1930 میں شاعر مشرق نے اپنے قلم سے جو خواب بنے، وہ خواب آج بھی ہمارے ذہنوں میں جگمگاتے ہیں۔ 1979 میں آیت اللہ خمینی کے تحریری پیغامات نے نئے انقلاب کو جنم دیا۔ تم آواز دباؤ گے، ہم تحریر بن جائیں گے، تم آواز دباؤ گے، ہم تحریر بن جائیں گے، تم تحریر مٹاؤ گے، ہم تاریخ بن جائیں گے۔ جناب صدر، افغانستان میں طالبان کے خلاف لکھنے والے ادیب، عراق کی جنگ کے دوران آزاد صحافیوں کی تحریریں، ملالہ یوسفزئی نے اپنے قلم سے عورتوں اور تعلیم کے حقوق میں جدوجہد کی، گولیاں چلی مگر قلم نہیں رکا۔ یمن میں توکل کرمان کے انسانی حقوق کی کہانیاں۔ ذرا دوار حاضر پر نظر دوڑائیں تو غزہ و فلسطین میں نوجوان اپنی آواز ادارے وی آر ناٹ نمبرز کے ذریعے دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ اکتوبر 2025 اسلام آباد پریس کلب پر احتجاج کے دوران پولیس کریک ڈاؤن مگر قلم نے خوف کو شکست دی۔ 2026 کے آغاز میں آزادی اظہار پر دباؤ پڑا مگر عوامی تحریر نے سچ کو مٹنے نہ دیا۔ صدر علی وقار، میرے قلم کو توڑنے اور اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والوں سنو، میرا قلم فقط کاغذ پر سیاہی نہیں، یہ مظلوم کی آہ ہے، یہ شہید کی صدا ہے اور یہ آنے والے کل کی آواز ہے۔ میرے قلم کی صدا بے اثر نہیں ہوگی، یہ روشنی ہے کبھی در بدر نہیں ہوگی۔ یہ بغاوت کسی چہرے کو جلانے کی نہیں، یہ آگ ہے مگر اس میں شرر نہیں ہوگی، یہ آگ ہے مگر اس میں شرر نہیں ہوگی، کیونکہ میرا قلم میرا ساتھی ہے۔ صدر علی وقار، بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ تھی اسنوج عارف صاحبہ۔ اب ہم